وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے اور خوش رکھے۔ سوال بڑا ہی اہم ہے اور وہ یہ کہ اہل کتاب یہود و نصارہ کی عورتوں سے، کرسچن کی لڑکیوں سے مسلمان کے لیے شادی کرنا جائز اور درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مومنہ عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ تم ان کے مہر ادا کرو، ایسے کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہ کہ اعلانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو۔ اور منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کئی مسائل کو بیان کیا ہے۔ نمبر 1، اہل کتاب کے کھانے کو مسلمان کے لیے حلال قرار دیا گیا ہے، اور اسی طرح سے اہل کتاب کی جو پاک دامن عفیفہ عورت ہو سے مسلمان کے لیے نکاح کرنا جائز قرار دیا گیا ہے، اور بدکاری سے منع کیا گیا ہے، زناکاری سے منع کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی وارننگ دی گئی ہے کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو ایمان کا منکر ہو عمل برباد ہے، آخرت میں خسارے اور ٹوٹے پانے والوں میں سے رہے گا۔ اب یہ چیز کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ وہ پاک دامن ہو، بدکار نہ ہو، بے حیا نہ ہو، آبرو باختہ نہ ہو۔ اب یہ چیز مفقود ہے تو ایسی بے حیا عورتوں سے شادی کرنا ناجائز ہے، بے حیا عورتوں سے شادی کرنا ناجائز ہے۔ اور عام طور پہ جو لوگ اہل کتاب کرسچن وغیرہ سے پہلے عشق بازی کرتے ہیں، اس کے بعد شادی کرتے ہیں، تو ویسے بھی وہ پاک دامن رہی ہی نہیں، پاک دامن عفیفہ زنا سے پاک ہو۔ یہ لوگ پہلے بدکاری کرتے اس کے بعد شادی کرتے ہیں، اس لیے ایسی عورتوں سے شادی کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اور واقعتاً اپنے کتاب کو ماننے والی ہو، ایسا نہیں آج کل جو مادر پدر آزاد یہود و نصارہ کی عورتیں اور لڑکیاں ہیں،
یہ تو زندیقہ اور ملحدہ ہیں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت کا کوئی پاس و لحاظ ہی نہیں ہے. یا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام لینے والے جوڈائزم کے ماننے والے، ان کو تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. اس لیے ایسی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ شرط ہے. شرط یہ ہے کہ پاک دامن ہو اور عفت مآب ہو، بے حیا نہ ہو، آبرو باختہ نہ ہو. اور مومن کو یہ کہا گیا ہے کہ اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. ان تمام وجوہات کی بنیاد پر آج کے زمانے میں یہود و نصارہ کی عورتوں سے شادی کرنا بالکل نامناسب ہے، بالکل ہی نامناسب ہے. اسی لیے امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ نے پوچھا، سألت ابی عن المسلم یتزوج النصرانیہ او الیہودیہ، میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ ایک مسلمان کرسچن یا یہودی عورت سے شادی کر سکتا ہے؟ فقال، امام احمد بن حنبل نے کہا، ما احب ان یفعل ذلك، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی مسلمان یہودی یا کرسچن عورت سے شادی کرے. فإن فعل، اگر کوئی کر لیتا ہے، فقد فعل ذلك بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے اہل کتاب سے شادی کی ہے. احکام اہل ذمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 794 اور 795 ہے. اور نص قرآنی کے مطابق اگرچہ جائز ہے، ولا نشک بذلك للنص الواضح فيه الا اننا لا نرى ان يتزوج المسلم کتابیۃ، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان آدمی یہود و نصارہ کی عورتوں سے شادی نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ ان من شروط التزوج من الکتابیہ ان تکون عفیفہ، پہلی شرط یہ ہے اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنے کے لیے کہ پاک دامن ہو، بے حیا نہ ہو. وقل ان یوجد فی تلک البیئات من ہن عفیفات، آج جو کرسچن یا یہودی عورتیں ہیں ان میں شاذ و نادر ہی کوئی پاک دامن ہوگی. دوسری شرط، ان من شروط تزوج من الکتاب ان تکون الولایہ للمسلم، دوسری شرط یہ ہے کہ مسلمان آدمی کی قوامیت ہو، یعنی شوہر کو اللہ رب العالمین نے قوام بنایا ہے. آج کے زمانے میں جو غیر مسلم کنٹریز میں لوگ رہتے ہیں ان کو کوئی بھی قوامیت حاصل نہیں ہے، کیونکہ ان کا قانون یہ ہے کہ عورت ہی بچے وغیرہ کی دیکھ ریکھ کرے گی، ولایت عورت کے ہاتھ میں ہے. اور جیسے ہی عورت ناراض ہوتی ہے قانون کی بدولت اپنے بچے کو وہ اپنے ساتھ رکھتی ہے. اور اس سلسلے میں جو غیر مسلم کنٹریاں ہیں، یہاں تک کہ ہیومن رائٹس بھی انہی عورتوں کا ساتھ دیتے ہیں. اور تیسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار مسلمان خاتون سے شادی کرنے کی ترغیب دی ہے. تو ایک طرف مسلمان موحدہ خاتون ہو جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہو، اس کو چھوڑ کر ایک غیر مسلم عورت سے شادی کرے، گویا صرف خواہش نفس کی ہی تکمیل ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے.
جبکہ شادی کے بہت سے مقاصد ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارا خاندان اسلامی خاندان ہو، ہماری جو اولاد اور ذریت ہو وہ اسلام پر چلنے والی ہو۔ تو یہ سب کئی چیزیں ہیں جو اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنے کی صورت میں ناپید اور مفقود ہوگی۔ اس لیے جو آدمی غیر مسلم، خاص طور سے یہود و نصارہ کی عورتوں سے شادی کرنا چاہے، ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، پاک دامن ہو، خود اپنے ایمان کی فکر کرنے والا آدمی ہو، ورنہ ایسی عورتیں کہ مسلمان کو کرسچن بنا دیتی ہیں، مسلمان کو یہودی بنا دیتی ہیں، اور ایسی بھی عورتیں جو دیندار کو بے دین بنا دیتی ہیں، تو ایسی صورت میں کبھی بھی نکاح جائز نہیں ہوگا، کیونکہ الحاد کا، بے دینی کا، زندیقیت کا سبب یہ عورت بن جائے گی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اسلام کی اور ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کیسے وہ خود اسلام پر قائم رہے گا اور اسلامی معاشرہ تشکیل دینے میں اپنا رول ادا کرے گا۔ اللہ رب العالمین سوجھ بوجھ سے اور تدبر سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، جذبات اور خواہشات کے پیچھے پڑنے کے بجائے عقل و شعور کا ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔